آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ جو بچپن سے لے کر اپنی عمر کے آخری حصے تک تسلیم و رضا کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے زندگی کے ہر قدم پر اس کے خالق و مالک نے اس سے جو قربانی مانگی اس نے ہر شے اس کی رضا پہ قربان کر دی۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا اللہ کے نبی جن سے اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تو انہوں نے اپنا بیٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہستی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت تذکرہ سنیں گے اور آج ہم اس تذکرے سے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان تلاش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بلند ترین کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر بابل میں، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی زندگی اسی شہر میں گزاری، اور نامی ایک علاقے میں ابتدائی زندگی اور بچپن آپ کا گزرا۔ آپ کی والد گرامی، ان کا نام طارق تھا، اور آپ کے چچا آزر، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ قرآن مجید میں جن کا تذکرہ آتا ہے وہ آپ کے چچا حضرت آزر ہیں۔ آپ کی فیملی وہ بت پرست تھی۔ آپ انہیں تبلیغ کرتے، نصیحت فرماتے اور بت پرستی سے دور رہنے کی ہدایت کرتے۔ جب انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاندان چھوڑا۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ ایک دن ساری قوم ایک میلے میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جرأت کی اور بت کدے میں گئے جہاں بت پڑے ہوئے تھے ساری قوم کے۔ انہوں نے سارے بتوں کو توڑا اور وہ آلہ، تیشا یا کلاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ قوم جب شام کو واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یک زبان کہا، اس نوجوان کو دیکھو جو بتوں کے خلاف تبلیغ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے انہیں سمجھایا کہ میں نے نہیں کیا، اس بڑے بت نے کیا جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہی تو میں سمجھا رہا تھا تمہیں ایک مدت سے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ واقعات آپ نے قرآن پاک میں پڑھ رکھے ہیں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ اس نے ایک شخص کو مار دیا اور ایک عمر قید کے قیدی کو آزاد کر دیا، قاتل کو آزاد کر دیا کہ یہ تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ذہنی سطح سمجھی اور کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ وہ فبہت الذی کفر، جب کفر کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا تو پھر وہ ظلم پہ اترتا ہے۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں رکھا گیا۔ آخری لمحہ آیا، آگ میں پھینکا جانا تھا۔ جبرائیل امین آئے اور آ کے پوچھنے لگے اے رب کے خلیل، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو یہاں سے نکال لیا جائے، بچا لیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل، اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو عرض کیا اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو فرمایا پلٹ جاؤ، میرے حال کو میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اسے منظور ہے کہ اس کا بندہ آگ میں جلے تو ابراہیم جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ رسیاں کٹی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ رب نے دیکھا کہ اس کے بندے کا چہرہ اس کی رضا پہ راضی ہے، اطمینان سے ہے، تو رب نے اپنا نظام بدلا اور کہا یا نارو کونی بردم و سلامن، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو ایسی ٹھنڈک بن جا میرے ابراہیم پر کہ اسے تیرے اندر سکون میسر آئے۔ الغرض اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا،
نمرود ہلاک ہوا، آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ آپ نے وہاں سے کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کنعان تشریف لے گئے۔ ایک طویل عرصہ آپ نے فلسطین میں قیام فرمایا، اور اسی فلسطین میں قیام کے دوران آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھاپے میں 80-85 سال کی عمر کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد آپ نے مصر کا سفر فرمایا۔ مصر کے سفر میں مشہور واقعہ ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ خشک کر دیا، اور 2-3 مرتبہ اس نے ارادہ کیا، تینوں مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کی زوجہ کی عزت کو محفوظ رکھا اور اسے تکلیف پہنچائی۔ جب اس نے دیکھ لیا آپ کی عظمت کو تو اس نے حضرت ہاجرہ کو آپ کی غلامی میں ساتھ کر دیا۔ یوں حضرت ہاجرہ آپ کی فیملی میں شامل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے انہی سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی مرضی سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر سفر کیا مکہ بے آب و گیا وادی کا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کروائی اور مکہ کی بے آب و گیا وادی میں پہنچایا۔ ایک روایت کے مطابق جب جبرائیل امین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، پہنچایا اور رخصت ہو کے جانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہاں اس مقام پر کیوں بلایا گیا ہے؟ یہاں بے آب و گیا میدان میں کس لیے ہجرت کروائی گئی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے خوشخبری سنائی، اے رب کے خلیل، اس آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آنا تھا، اب ان کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ شہر مولد مصطفیٰ بننا ہے، اس شہر میں حضور نے آنا ہے، تو آنے سے پہلے یہ شہر آپ نے سجانا ہے۔ قربان جائیں، یہ وہ عظیم شرف اور سعادت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں چھوڑا اور رخصت ہوئے، روانہ ہونے لگے، تو پورا خاندان تسلیم و رضا کا وہ پیکر تھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 3 دفعہ پوچھا، اے میرے شوہر، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم، ہمیں کیوں مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جب کچھ نہ گفتگو فرمائی، خاموش رہے، تو چہرہ دیکھ کر زوجہ سمجھ گئیں اور پوچھا، کیا ہمارے رب کی مرضی یہی ہے؟ تو فرمایا، ہاں، اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ آج کی اس کہانی کا یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اس موقع پر ہاجرہ علیہ السلام نے وہ خوبصورت جملہ کہا، اے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میں اور میرا بیٹا جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھیں اور رب کی رضا کی منتظر رہیں۔ اگلی قسم میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنیے گا اور سمجھیے گا ابراہیم اور ان کے خاندان کا تذکرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔